بچہ ابھی پیٹ میں آیا بھی نہیں، اس کی ماں کے نام کی رسوائی کارڈ میں پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اور کس طرح عورتوں کو بے حیا لیے گھومتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی پناہ۔ آج تو پیلس میں جا کے دیکھو، بہت برا حال ہے۔ ان کے یہاں بھی یہی تھا۔ ہم نے ان سے کہا بھائی تم تو نمازی آدمی ہو، اللہ نے تمہیں دیندار مزاج دیا ہے، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا جواب سنو، میں وہی سنانا چاہتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا کیا؟ یہ اشارے کر دے، اب بتا دیو میں وہی ختم کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی اگر لائٹ بند کر دو تو آپ کا یہ تیز والی لائٹ آپ کا احسان ہو جائے گا اگر ہو جائے بند۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت کیا کروں، اولاد نے مجھے رسوا کر دیا، اولاد نے رسوا کر دیا، میری ایک نہ چلی ان کے سامنے، اور میں خون کے آنسو رو رہا ہوں جب سے یہ شادی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کو نچا رہی ہے، اور ماں باپ بھی بہت سے اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ لمبا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہتا ہوں کہ ماں باپ ہی کو اولاد کا حق ادا کرنا چاہیے، تب جا کر اچھی اولاد نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تعلق بھی ہمارا آج کے دور میں بہت اچھا تعلق نہیں ہے، اس تعلق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ٹائم نہیں کہ اولاد کے حقوق بتائے جائیں، اتنا ٹائم نہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں، مگر معلوم سب کو ہے۔ خاص طور پر میں اولاد سے، نوجوان لڑکوں سے کہوں گا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مال دولت دینے میں کمی کر دیں، عام طور پر ناراضگی اسی بات کی ہوتی ہے اولاد کو کہ اسے اتنا دے دیا اور مجھے اتنا کم دیا، اور اسے اتنا دے دیا مجھے دیا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ بھی نہ دیں، اتنا بڑا ظلم کر دیں، اتنا بڑا ظلم جسے تم سمجھ رہے ہو، دنیا تمہیں کچھ بھی نہ ملے، پھر بھی تم ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے ہو۔ ماں باپ کا دل دکھانا یا ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کو نچانا اپنے شادیوں میں اور اپنی غمیوں میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایسے بندوں کے لیے سخت ترین عذاب ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہ کریں، ان کا خیال نہ کریں، وہ یقیناً اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مال چاہے وہ کتنا بھی کما لے، اسے کامیابی نہیں کہتے ہیں، انہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو مضبوط بنائیں۔ ایک تیسرا رشتہ، چوتھا رشتہ میں نے بتایا، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ کہ میاں بیوی کے رشتے آج کتنے مضبوط ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ اگر یہ کہہ دوں کہ آج لوگ بس زندگیاں گزار رہے ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ آج بس زندگیاں گزر رہی ہیں میاں بیوی کی، میاں کے بیوی کے ساتھ اور بیوی کے اپنے میاں کے ساتھ جو تعلق محبت بھرا تعلق ہونا چاہیے، واقعی جسے انجوائے کہتے ہیں، زندگی کا لطف جو لینا چاہیے، میاں بیوی وہ لطف نہیں اٹھاتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ جب دیکھو ذرا سی بات میں میاں کا منہ خراب ہو جاتا ہے، جب دیکھو ذرا سی بات میں بیوی منہ چڑھا لیتی ہے۔ کہے کی الفتیں اور کہے کی محبتیں ہوئی بھائی۔ سبزی لانے میں دیر ہو جائے تو محترمہ کا منہ چڑھ جائے، اور محترم صاحب گھر میں آوے پانی دینے میں دیر ہو جائے تو ان کا منہ چڑھ جائے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارے جس طرح پارک میں جا کر لطف اٹھاتے ہو،
جس طرح اچھی جگہ جا کر لطف اٹھاتے ہو، مزے لیتے ہو، اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے، ازواجا لتسکنوا فیہا، قرآن پاک نے جسے کہا کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو سب سے بہترین سکون حاصل کرنے کی چیز اللہ نے انسان کو بیوی عطا کی ہے۔ اچھی بیوی اگر مل جائے، اچھی بیوی، اب کون مزے اٹھا رہا ہے اس رشتے کے؟